حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علینا فوعدنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن عبدا حبشيا فإنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعليكم بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں حدیث نمبر 4607 میں یہ پوری حدیث آپ کو ملے گی. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، بڑے پائے درجے صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھائے، فاقبل علینا، پھر ہمارے طرف متوجہ ہوئی. اس کے بعد اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوعدنا موعظة بلیغة، اتنی بہترین نصیحت کی، اتنا بہترین بیان دیے. صحابہ کہتے ہیں ظرفت منها العیون، تمام صحابہ رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی. ووجلت منها القلوب، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. ایسا بلیغ بیان دیا ہمارے نبی. وقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کأن هذه موعظة مودع، اے اللہ کے نبی، آپ کے اس بیان سے، آپ کے اس خطبے سے، آپ کے اس نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری بیان، اب آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. ایسے وقت میں جب آپ اپنی امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ اپنی امت کو کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے نبی کی نصیحت کو سمجھا. اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو تمہارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہونی چاہیے ایک مومن کی زندگی میں. والسمع والطاعة ان عبدا حبشیا، اگر ایک حبشی کالا کلوٹا حبشی غلام اگر مسلمان کا حاکم ہے، امیر ہے، تو اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اور میرے امتیوں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ، میرے بعد جو قیامت تک لوگ زندہ رہیں گے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس امت میں بڑے اختلاف دیکھیں گے، بے شمار اختلافات دیکھیں گے. اب آج وہی مسئلہ ہے، نماز مسئلہ ہے، جنازے کی نماز مسئلہ ہے، نکاح مسئلہ ہے، خلا مسئلہ ہے، ہر چیز میں مسئلے اختلاف ہے. اختلاف میلاد میں اختلاف ہے. فسرا اختلافا کثیرا، اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی، عربی جانتے ہیں آپ لوگ، سمجھنے کی کوشش کریں. علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور ہدایت یافتہ میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا. تمسکوا بہا، اس کو پکڑے رہنا. وعلیکم بالنواجذ، دانتوں سے چمٹے رہنا. اور یاد رکھنا زندگی میں وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی جو بات ایجاد کرتی ہے ان نئی بات سے بچے رہنا. فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے.